تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں ایک نہایت اور اہم حیرت انگیز واقعہ بیان کریں گے جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے پہلا خاندانی جھگڑا تھا۔ یہی واقعہ آگے چل کر حابیل اور قابیل کی کہانی کے طور پر مشہور ہوا۔ ذرا سوچئے، زمین پر اب انسانیت کی شروعات تھی۔ آسمان و زمین نئے تھے، درخت اپنی ہریالی میں تھے، پرندے اپنی چہچہاہٹ میں تھے، لیکن اسی پرامن ماحول میں حسد اور غرور کا بیج بویا گیا جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی اولاد دنیا میں آنا شروع ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص نظام مقرر کیا۔ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، اور پھر اگلے حمل کی بیٹی پچھلے حمل کے بیٹے کے نکاح میں دی جاتی۔ یہ حکم اس لیے تھا کہ بہن بھائی آپس میں نکاح نہ کریں اور ایک منظم نسل آگے بڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو اہم نام ہیں، حابیل اور قابیل۔ حابیل ایک نیک اور پرہیزگار نوجوان تھے جو بکریاں چرایا کرتے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں حسد اور غرور زیادہ تھا۔ جب نکاح کا معاملہ آیا تو مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ قابیل اپنی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ حابیل کے لیے مقرر تھی۔ اس پر قابیل نے کہا، میں اپنی بہن کو کسی دوسرے کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں تمہاری مرضی نہیں چل سکتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حسد اور انا کی آگ قابیل کے دل میں سلگنے لگی۔ ناظرین، جب مسئلہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی حق پر ہوگا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر قربانی کو جلا دیتی تھی۔ ناظرین، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، لیکن قابیل کی قربانی جوں کی توں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ ناظرین، قربانی کے امتحان کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی، تب قابیل کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی۔ قابیل سوچتا تھا، کیوں میری قربانی رد کی گئی؟ حابیل کو کیوں چنا گیا؟ اس کے دل میں بار بار یہی سوال اٹھتا، حابیل کو سب کچھ ملتا ہے اور میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں؟ یہ سوال آہستہ آہستہ بغض اور نفرت میں بدل گیا۔ شیطان نے قابیل کو بہکایا، دیکھ، اللہ نے حابیل کو قبول کر لیا لیکن تجھے رد کر دیا۔ جب تک حابیل زندہ ہے لوگ تجھے حقیر سمجھیں گے، اگر تو اسے ختم کر دے تو سب کچھ تیرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ قابیل کا دل اب شیطانی وسوسوں کا غلام بن چکا تھا۔ قابیل نے حابیل کو دھمکی دی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت نرمی اور تقوی کے ساتھ جواب دیا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حابیل نے مزید کہا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 28، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اٹھا لے اور اپنا بھی، اور تو جہنم والوں میں شامل ہو جائے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، قربانی کو اللہ نے میرے اخلاص کی وجہ سے قبول کیا ہے، نہ کہ میری طاقت یا دولت کی وجہ سے۔ اگر تو بھی خالص نیت سے دیتا تو تیرا عمل بھی قبول ہوتا، مگر حسد کی آگ قابیل کے دل کو جلا رہی تھی۔ ناظرین، قابیل کا دل
اب اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی بھی قیمت پر حابیل کو ختم کر دے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت پہلی بار ظلم کے دہانے پر کھڑی تھی۔ قابیل نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے گا۔ روایات کے مطابق وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن حابیل اپنے ریوڑ کے ساتھ پہاڑوں کی طرف گیا۔ قابیل وہاں پہنچا اور اس کے دل میں آگ مزید بھڑک اٹھی۔ تاریخ میں مختلف اقوال ہیں کہ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے ایک پتھر مارا جس سے حابیل جان بحق ہوا۔ بعض کے مطابق اس نے گلا گھونٹ کر قتل کیا۔ جو بھی طریقہ تھا، یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا خون تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ظلم سے قتل کرے گا اس پر قابیل کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ وہ پہلا قاتل تھا۔ قتل کے بعد قابیل حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس لاش کو کہاں لے جائے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حابیل کی بے جان لاش پڑی تھی۔ قابیل کے دل میں ڈر، ندامت اور خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناظرین، دن گزرتے گئے۔ قابیل حیران تھا کہ اب میں اس لاش کو کہاں لے جاؤں، اس کے ساتھ کیا کروں۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کو تدفین کا کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے قابیل کو سکھانا چاہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ پھر اللہ نے کوّا بھیجا جو زمین کھریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ ایک کوّا آیا اور زمین کھودنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھی کوّے کی لاش زمین میں ڈالی اور مٹی سے ڈھانپ دیا۔ یہ منظر قابیل کے سامنے تھا۔ وہ دیکھ کر پکار اٹھا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخی۔ ہائے افسوس، کیا میں اس کوّے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر قابیل نے زمین کھودی، حابیل کی لاش کو ڈالا اور مٹی ڈال کر ڈھانپ دیا۔ یوں پہلی تدفین ہوئی۔ ناظرین، حابیل کو دفن کرنے کے بعد قابیل کا دل بوجھل سا ہو گیا۔ قتل کے بعد اسے نہ سکون تھا نہ اطمینان۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، لیکن توبہ کرنے کی بجائے وہ ڈرتا، بھاگتا اور پریشان رہنے لگا۔ ناظرین، حابیل کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام نے نہایت دکھ کا اظہار کیا۔ آپ کو صدمہ لگا، لیکن آپ نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے حابیل کی مغفرت کی دعا مانگی اور قابیل کے لیے ہدایت طلب کی۔ روایات کے مطابق قابیل مسلسل خوف اور غربت کی زندگی جیتا رہا۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ زمین میں بھٹکتا رہا، اس پر لعنت برسائی گئی اور آخر کار ذلیل ہو کر مر گیا۔ وہ پہلا انسان تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔